علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں اور ہم ایک نئے مسئلے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ سحری کے وقت بہت سے لوگ دعا پڑھتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اور اب اس پر انٹرنیٹ کے دور میں بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ یہ دعا ہے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا غلط ہے، اس کا ترجمہ غلط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں میں اس کی وضاحت کر دوں۔ نمبر ایک، یہ دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابی کا قول نہیں ہے، یہ کوئی دعا نہیں ہے، تو اس کو دعا سمجھ کے پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو پہلے ایک غلطی رائج ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ سے مختلف کتابوں میں، کیلنڈروں میں دعا لکھ دیتے تھے، لیکن اب جب سب کو یہ پتہ چل گیا ہے تو اب آپ غور کریں گے مختلف کیلنڈروں میں اور کتابوں، نماز کی دعاؤں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے روزہ رکھنے کی نیت۔ تو میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، بصوم غد نویت من شہر رمضان، میں رمضان کے مہینے کے کل کے روزے کی میں نے نیت کی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ ایک نیت ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزہ رکھنے کے لیے نیت کا کہنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیت کا زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے۔ آپ نیت دل میں کر لیں، آپ سحری کر رہے ہیں، آپ اٹھے، آپ نے سحری کی اور آپ فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے، تو یہ نیت کافی ہے اتنی، کیونکہ آپ کے دل کے اندر یہ ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور بغیر نیت کے روزہ اگر رکھا تو وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ سو کر دیر سے اٹھے اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، اور آپ کے گھر میں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، اور آپ اٹھے ہی عصر میں اور اس کے بعد مغرب کی اذانیں ہو گئیں، پھر آپ نے کچھ کھا پی لیا، تو پورا دن بھوکا رہے آپ اور نیت آپ کی تھی ہی نہیں، آپ کو روزے کا پتہ ہی نہیں تھا، تو آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ اگر آپ صبح صادق سے پہلے نیت کر لیتے یا رات کو سونے سے پہلے ہی آپ کی نیت ہوتی کہ کل میں روزہ رکھوں گا، تو پھر آپ کا روزہ ہو جاتا۔ لیکن ایسی صورت میں بھائیوں، نماز اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے، وہ ضرور ادا کرنی چاہیے۔ روزہ رکھیں اور روزے کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ویسے ہی ایک ضمناً بات آ گئی۔ بصوم غد نویت من شہر رمضان نیت ہے، اور نیت کا زبان سے دہرانا ضروری نہیں، دل میں بھی خاص یہ الفاظ عربی میں دہرانا ضروری نہیں، خاص یہ الفاظ اردو میں دہرانا بھی ضروری نہیں۔ آپ کسی بھی لفظ میں، کسی بھی جملے میں، کسی بھی اعتبار سے دل میں صرف اتنا سوچ لیں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو آپ کی نیت ہو گئی۔ اب ایک بحث یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ بصوم غدن میں جو لفظ غد ہے یہ درست نہیں، کیونکہ غد کا اطلاق اگلے دن پر ہوتا ہے، جبکہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم تو آج روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس میں اتنی کوئی بڑی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے مغرب سے پہلے بصوم غد نویت من شہر رمضان پڑھ لیا تو غد کا لفظ درست ہو گیا نا۔ تو جب غد کا لفظ درست ہونے کی صورت ہے اور پھر استعمال ہو جاتا ہے، میں چونکہ الحمدللہ زبان سکھاتا ہوں، سیکھتا ہوں، طالب علم زبان کا، لسانیات کا، تو اس میں سب سے بڑا اصول استعمال کا ہے۔ جب ایک لفظ استعمال ہو جائے نا تو پھر اس کے وہ مطالب ہی بدل جاتے ہیں جو لغات اور ڈکشنریوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پھر وہ مراد ہوتا ہے جو بولا جا رہا ہوتا ہے۔ جب ایک جملہ رائج ہو گیا مسلمانوں کے اندر اور بصوم غد نویت من شہر رمضان سب کے سب بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس غد سے مراد وہ دن ہے جس کا روزہ رکھا جا رہا ہے، وہ بے شک غد نہیں ہے، وہ الیوم ہے۔ لیکن جب استعمال میں ایک چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر سے وہ خرابی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال چونکہ یہ کوئی ایسی دعا بھی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی خاص لازمی جملہ بھی نہیں ہے کہ اس میں ہم بحث ہی میں پڑھیں۔ اگر آپ کے نزدیک لفظ غد کہنا درست نہیں ہے تو آپ کا موقف بھی درست ہے، اور کسی کے نزدیک اگر استعمال کی وجہ سے لفظ غد کہنا درست ہے تو اس کا بھی اپنی ایک رائے ہے، رائے ہوتی ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے دلائل سننے کے بعد ہمیں اگلے کام میں لگ جانا چاہیے، بحث کو طول نہیں دینی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں الحمدللہ ہمارے سامنے بصوم غد نویت من شہر رمضان سے متعلق بہت ساری جہاد کے اعتبار سے الگ الگ مسئلے واضح ہو چکے ہوں گے۔ کہیں اگر میں نے غلطی کی ہو تو میری رہنمائی کیجیے گا، اور کوئی غلط مسئلہ آپ کے سامنے ہو جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں اور وہ غلط ہو تو وہ نیچے تبصرہ خانے میں ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ اس پر تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے۔